وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمن سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر سے آج سعودی وزیر داخلہ نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ اور سعودی وزیر داخلہ کے درمیان سیکیورٹی کے شعبوں اور دہشت گردی کی روک تھام کے شعبے میں باہمی تعلقات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ افغانستان کے بارے میں زبردست سفارتی سرگرمیوں کے دوران بین الاقوامی سطح پر قطری کوششوں کی مزید تعریف اور ستائش کی جا رہی ہے۔ اور قطری سفیر العمادی نے قطری گرانٹس اور غزہ کی گزرگاہوں کو کھولنے کے بارے میں ایک سمجھوتے کا اعلان کیا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج برادر ملک سعودی عرب کے وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف بن عبدالعزیز آل سعود نے ملاقات کی۔ ملاقات میں صاحب سمو امیر سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود اور وہاں کے ولی عہد و نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے درمیان خیر سگالی کے پیغامات کا تبادلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ دونوں برادر ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی اور برادر ملک سعودی عرب کے وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف بن عبدالعزیز آل سعود کے درمیان آج مذاکرات ہوئے ہیں، جن میں مختلف شعبوں، خاص طور پر سیکیورٹی، پولیس اور دہشت گردی کی روک تھام کے شعبوں میں آپس کے تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل اور موجودہ علاقائی و بین الاقوامی حالات زیر بحث آئے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ اور ان کے بھائی سعودی وزیر داخلہ نے بعد میں کلچرل ولیج کتارا میں شکاریات اور فالکنز کی سہیل نامی 5ویں نمائش دیکھی۔ انہوں نے اس نمائش میں مقامی، عربی اور بین الاقوامی کمپنیوں کی جانب سے شکاریات، عقابوں، شکار کے ہتھیاروں، نیزوں اور پکنک کے لیے مطلوبہ ساز و سامان پر مشتمل رکھی گئی اشیاء اور پروڈکٹس دیکھیں۔ سعودی وزیر داخلہ قطر کا ایک روزہ سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد میں دوحہ سے روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے انہیں الوداع کہا۔ اب افغانستان کے موجودہ حالات کے بارے میں قطر اور اس کے بین الاقوامی شرکاء یعنی پارٹنرز کے درمیان مشاورتوں اور ملاقاتوں اور قطری کوششوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس ضمن میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان کے درمیان ٹیلی فون پر افغانستان کے موجودہ حالات پر بات چیت کی گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے افغانستان میں امن کے عمل میں قطر کی کوششوں پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا اور سول باشندوں کے انخلاء میں قطر کے کردار کو بہت قیمتی بتایا۔ اسی طرح جمہوریہ اٹلی کے وزیر امور خارجہ و بین الاقوامی تعاون جناب لوئیجی ڈو مایو نے اپنے دورہ دوحہ میں انخلاء کے آپریشنز میں قطر کی جانب سے پیش کی جانے والی مدد پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ قطر کی ان کوششوں کو وہ خاص سیاسی سطح پر ہوں یا انسانی، انہیں بین الاقوامی سطح پر بھرپور طور پر سراہا جا رہا ہے۔
افغانستان کے تازہ ترین حالات کے بارے میں دوحہ کے ساتھ زبردست رابطوں اور سفارتی سرگرمیوں میں امریکہ کے وزیر خارجہ جناب اینتھونی بلنکن اور وزیر دفاع جناب لوئڈ آسٹن نے بھی افغانستان سے انخلا کے دوران قطر کی جانب سے دی جانے والی مدد کا شکریہ ادا کیا ہے، اور وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار ران مکینی نے بھی قطر کی ان کوششوں کی تعریف کی ہے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ افغانستان میں پائیدار امن کی بحالی کے لیے اپنے انٹرنیشنل پارٹنر کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی انسانی کوششیں بھی جاری ہیں، اور قطر کابل کے ہوائی اڈے کو دوبارہ قابل استعمال بنا چکا ہے، اور وہاں انسانی امداد پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ اس ضمن میں قطر کا ایک اور طیارہ قطر ڈیولپمنٹ فنڈ، قطر الخیریہ یعنی قطر چیریٹی اور قطری ہلال احمر سوسائٹی کی جانب سے مزید انسانی امداد لے کر کابل پہنچ گیا ہے۔ افغانستان کے لیے قطر کے سفیر جناب سعید بن مبارک الخیارین نے بتایا ہے کہ قطر کی جانب سے اگلے آنے والے دنوں میں بھی مزید طیارے وہاں پہنچتے رہیں گے۔ اب فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے قطر کے کردار کی طرف آتے ہیں۔ غزہ کی پٹی کی تعمیر نو کے لیے قطری کمیٹی کے سربراہ سفیر محمد العمادی نے اعلان کیا ہے کہ قطری گرانٹ اور غزہ کی پٹی کی مرکزی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے گزرگاہیں مکمل طور پر کھول دیے جانے کا ایک سمجھوتا ہو چکا ہے۔ اس سمجھوتے کا مقصد علاقے میں پائی جانے والی گھٹن اور کشیدگی کی شدت میں کمی لانا ہے، اور غزہ میں سکون اور استحکام بحال کرنا ہے۔ سفیر العمادی نے مزید بتایا ہے کہ غریب اور نادار فیملیز کو قطری گرانٹ دینے اور اس سے متعلق فلسطینی انتظامیہ اور اقوام متحدہ کے ساتھ اقدامات طے کر لیے گئے ہیں۔ اگلے مہینے اکتوبر کی 2 تاریخ کو قطر میں یہاں کے متوقع تاریخی استحقاق اور شورائی انتخابات سے متعلق قطر پوری ثابت قدمی کے ساتھ ایک نئے مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور طے شدہ ٹائم ٹیبل کے مطابق رواں مہینے ستمبر کی 15 تاریخ کو تمام انتخابی حلقوں کے امیدواروں کے ناموں کی حتمی فہرستیں جاری کر دی جائیں گی، اور پھر اسی دن الیکشن کیمپین بھی شروع ہو جائے گی۔ قطری پریس سینٹر کے سربراہ جناب سعد محمد الرمیحی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ مجلس شورا کے منتخب ممبران کا کردار ایگزیکٹو اور عاملہ کے کردار کی تکمیل ہے۔ یہاں کی وزارت صحت عامہ نے آج اعلان کیا ہے کہ ملک کی سوسائٹی میں کورونا وائرس کے مزید 126 کیسز اور مسافروں میں مزید 63 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ مزید 210 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 230,878 ہو گئی ہے، جبکہ ملک میں جاری ویکسینیشن کی مہم میں اب تک لوگوں کو اینٹی کووڈ-19 ویکسین کی 4.5 ملین سے زیادہ ڈوزز یا خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ شام کا نشریہ جاری ہے، اور متعدد فلسطینی گروپوں نے اسرائیل کی ایک انتہائی سخت نگرانی اور کڑی پابندیوں والی جیل سے 6 فلسطینی قیدیوں کے فرار ہو جانے کی تعریف کی ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے فرار ہونے کے اس کارروائی کو انتہائی خطرناک عمل بتایا ہے۔ اسرائیلی جیلوں کے ادارے کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ فرار ہونے والوں میں سے 5 قیدیوں کا تعلق تحریک جہاد اسلامی سے ہے، جبکہ 6واں قیدی فتح تحریک کی ایک مسلح تنظیم کا سابق کمانڈر ہے، اور یہ 6 کے 6 فلسطینی قیدی عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔ اب ایک مرتبہ پھر افغانستان چلتے ہیں، جہاں طالبان تحریک نے اعلان کر دیا ہے کہ اس نے وادی پنجشیر پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا ہے، جہاں گزشتہ مہینے کی 15 تاریخ کو افغانستان کی حکومت پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد ایک مزاحمت تشکیل دے دی گئی تھی۔
तालिबान ने इस फतह के बारे में कहा है कि अब अफगानिस्तान जंग की दलदल से मुकम्मल तौर पर बाहर निकल आया है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के अंडर सेक्रेटरी बराए इंसानी उमूर मार्टिन ग्रिफिथ के साथ काबुल में होने वाली मुलाकात के बाद तालिबान ने अहद किया है कि बचाव के शोबे में काम करने वाले तमाम अफराद उनकी सलामती और सिक्योरिटी और अफगानिस्तान में इमदाद पहुंचाने की जमानत दी जाएगी। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपनी एक अखबारी कॉन्फ्रेंस में बताया है कि अफगानिस्तान की नई हुकूमत की तश्कील को उसके ऐलान से पहले अब आखिरी शक्ल दी जा रही है। उन्होंने आलमी बिरादरी से अपील की है कि वो अफगान अवाम की मदद करे और दारुल हुकूमत में सिफारत खाने दोबारा खोल दिए जाएं। तर्जुमान ने मजीद कहा है कि कतारी और तुर्क भाई इस वक्त काबुल के हवाई अड्डे को बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए खोल देने का काम कर रहे हैं। और लिबिया में वहां के साबिक लीडर मुअम्मर अल-क़ज़्ज़ाफ़ी के बेटे अस्साइदी को, जो सन 2014 से दारुल हुकूमत तराबलुस में कैद था, अब रिहा कर दिया गया है और अस्साइदी अल-क़ज़्ज़ाफ़ी रिहाई पाने के फौरी बाद वहां से इस्तांबुल के लिए रवाना हो गया है। लीबिया की हुकूमत के सरबराह अब्दुल हमीद अद-दबीबा ने कहा है कि अस्साइदी अल-क़ज़्ज़ाफ़ी को एक अदालती हुक्म के तहत रिहा किया गया है। अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। साहिब स्मूब अमीर से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।